مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور اس پروگرام میں ہم نماز کے بنیادی مسائل کو عرض کر رہے ہیں، اور ان مسائل میں نماز کی شرائط کو سب سے پہلے ہم بیان کر رہے ہیں۔ نماز کی 7 شرائط میں سے آج ہم 6ٹھی شرط، نماز کی حالت میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اس کو بیان کریں گے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اب قبلہ رخ ہونے کے اعتبار سے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو مکہ میں رہتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو مکہ کے علاوہ پوری دنیا میں رہتے ہیں۔ مکہ والوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مکہ میں رہ کے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے عین قبلہ شرط ہے، یعنی ان کا رخ نماز کی حالت میں بیت اللہ کی سیدھ میں ہونا ضروری ہے۔ مکہ کے علاوہ جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو آفاقی کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان، ان کا رخ نماز کی حالت میں قبلے کی جہت کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اب یہ کہ نماز کی حالت میں آدمی کا کتنا رخ قبلے سے پھرا ہوا ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس حوالے سے عین قبلہ سے اگر 45 ڈگری دائیں طرف یا 45 ڈگری بائیں طرف آدمی کا رخ پھرا ہوا ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ 45 ڈگری سے باہر اگر نکل جائے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، جہاں اس کو قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، موسم ایسا ابرآلود ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں کہ آسمان سے ستاروں کی مدد سے بھی کوئی اس کو قبلے کا تعین نہیں ہو سکتا، تو ایسا آدمی نماز پڑھتے وقت کس طرح منہ کر کے نماز پڑھے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی اچھی طریقے سے غور و فکر کر لے، غور و فکر کے بعد جس طرف اس کا دل مطمئن ہو جائے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا اور کوئی آدمی آ گیا جس نے اس کو بتایا کہ بھئی آپ نے اس رخ پر جو نماز پڑھی ہے یہ قبلہ رخ نہیں ہے، یہ تو رخ قبلے کے مخالف ہے، تو اب اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ضروری نہیں، اس کی نماز ہو گئی۔ اور ایک آدمی نماز کے دوران آ گیا اور اس نے آ کر بتا دیا کہ بھئی آپ جو نماز پڑھ رہے ہو یہ نماز خلاف قبلہ ہے، قبلہ فلاں طرف ہے، تو اب اس نمازی کے لیے حکم ہے کہ یہ نماز نہ توڑے، نماز کے دوران ہی قبلہ رخ ہو جائے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے یا بس میں سفر کر رہا ہے، تو اس بس میں سفر کرنے والے کے لیے، ٹرین میں سفر کرنے والے کے لیے، کشتی میں سفر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے تو قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھے۔ اور جوں ٹرین یا بس وہ رخ اپنا اگر قبلے سے پھیر لے تو نمازی کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنا رخ پھیر لیں۔ ہاں، ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو نفل نماز پڑھنے والے کے لیے 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نفل پڑھنے والا اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، چاہے مقام ہو یا گاڑی ہو، وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، تو وہ بیٹھ کے نماز سیٹ پر بھی پڑھ سکتا ہے نفل، تو اس کے لیے ابتداً تو وہ قبلہ کی رخ کر لے، اس کے بعد جس طرف بھی گاڑی کا رخ پھرتا جائے اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اپنی اسی سیٹ پر بیٹھ کر نفل پڑھتا رہے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ قبلہ کی کچھ ایک مسئلہ قبلے کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اپنی زمین پر ہوتا ہے تو اس کا رخ تو قبلے کی طرف کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی جہاز میں سفر کر رہا ہے تو قبلہ بیت اللہ نیچے رہ جاتا ہے اور جہاز بلندی پر ہوتا ہے، تو پھر آدمی کس رخ پہ منہ کر کے نماز پڑھے؟ ظاہر بات ہے بیت اللہ تو نیچے رہ گیا اور جہاز تو بلندی پر ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھ لیجئے تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک یہ جو بیت اللہ کی سیدھ ہے یہ ساری کی ساری کعبہ اور قبلہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا جہاز میں اگر اس طرف رخ کر کے پڑھے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ فضا کے اندر بھی وہی رخ ہے بیت اللہ کا جو زمین پر ہے۔ باقی مسائل انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بكرة بيتسأل من كل أيام الصعب